متاثر ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اس طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے ہیں شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی شیاطین. یعنی اللہ تعالیٰ بھی مقابلے پہ بندے رکھتا ہے نا. حق اور باطل کی کشمکش نہ ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا، پیاس نہ ہو تو پانی کی قدر بھی نہیں نہ آتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم نے ایک پلان ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کے مقابلے پہ بھی انسان اور جنوں کو کھڑا کرتا ہے، یعنی اجازت دیتا ہے کہ وہ بھی کر لیں، پیغمبر بھی زور لگائے گا، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فتح اللہ کے ماننے والوں کی ہوگی. یہ وہی آیت ہے جو انہوں نے المحنت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کرنے کے لیے آیت انہوں نے والا دیتا ہے کہ یہ جو شیطانی لشکر علماء دیوبند پہ حملہ آور ہوا ہے، احمد رضا بریلوی ان کی جماعت، تو یہ ہمیشہ سے اللہ کی سنت رہی ہے. اگے انہوں نے آیت لکھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. میں نے بتانا ہے بزرگان دین نے کیڑی کیڑی آیت کتے کتے کوٹ کی تھی. وہ مشہور زمانہ آیت ہے ایڈیو میں اکثر کوٹ کرنا، شیطانی لشکر والی. اس سے اندازہ کریں کہ یہ لوگ کافر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ تو کافر جنات کا ذکر ہو رہا ہے نا. نبیوں کے مقابلے پہ جو انسان اور جن ہیں شیاطین، وہ کافر ہیں. یوحی بعضهم الی بعض، جو بعض کو چپکے سے سکھا دیتے ہیں. زخرف القول غرورا، خوشنما باتیں جو لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں نا اس طرح کی باتیں. نبی علیہ السلام کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، ہر زمانے میں یعنی پیغمبروں کو ملائن کیا جاتا تھا. کبھی نبی کی بیوی پہ تہمت لگا دی، کبھی کچھ اور کر لیا. تو یہ ہمیشہ سے ہوا ہے اور یہ آج تک جاری ہے، آپ دیکھ لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک دوسرا پہلو بڑی ایک عجیب چیز ہے. جو پیغمبروں کے پیروکار ہیں، پیغمبروں کے طریقے پہ ہیں، وہ آپ کو کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. کریکٹر اسیسینیشن یہ ہے کہ جھوٹا الزام. ایک تو ہے کہ کسی کریکٹر خرابی ہے وہ آپ ہائی لائٹ کریں، جھوٹا الزام. اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے، آپ ہمارا کوئی ایک سٹوڈنٹ نہیں دکھا سکتے جس نے کسی عالم دین کی آدھی ویڈیو کاٹ کے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہو. ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان القرآن میں سے درجنوں نہیں سینکڑوں گستاخانہ باتوں کے کلپ بنا سکتا ہوں جس کو یہ گستاخانہ کہتے ہیں. لیکن ہم یہ حرکت نہیں کرتے. خیر وہ تو ہمارے مخالف بھی نہیں ہے، میرے ٹیچر ہیں، علمی اختلاف اپنی جگہ. ان کے علماء کے ساتھ بھی میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن ہماری تربیت یہ نہیں ہم نے اسٹوڈنٹس کو کی کہ ان کے آدھے کلپ کاٹو. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، آدھی بات کاٹ کے اس کو پھر پیش کرتے ہیں. کیونکہ ان کی دعوت جو ہے نا وہ یہ والی ہے، شیاطین والی، کہ طرح طرح کے خیالات دلوں میں ڈالنا. جو انبیاء کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ سچائی کی بات کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی انفیئر مینز یوز نہیں کرتے. مولا علی جو اپنی خلافت میں بظاہر دنیا میں ناکام ہوئے ہیں، بظاہر لوگوں کی نظر میں، کہ ایک شخص نے ایک امت کے اچھے خاصے حصے کی مت مار کے خلافت راشدہ کو ختم کیا. اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن تھی کہ حضرت علی جو ہے نا وہ اصول کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے کوئی مکاری، میں نے کوئی سیاسی چال ایسی نہیں چلنی جس میں اللہ کے حضور میری پکڑ ہو جائے کہ تم نے یہ 2 نمبری کیوں کی. اگرچہ حضرت علی کے لیے کامیابی حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب کچھ کر سکتے تھے. اگر امیر شام جو ہیں وہ اپنے بیت المال میں سے لوگوں کو خرید سکتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے سرداروں کو، تو حضرت علی نہیں کر سکتے تھے. ان کے پاس تو پوری مسلم ورلڈ تھی بقیہ. لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی وظیفہ نہیں عقیل بن ابی طالب کا بھی لگنے دیا. ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے یہ کام ہم نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں نا یہ کیوں نہیں، اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل. میں بھی ابھی یہ حرکتیں کر سکتا ہوں، ان مولویوں کو یقین کریں یہ گھر سے نہ نکلیں. ابھی طارق مسعود صاحب پہ برا وقت آیا تھا، واللہ میں اسے حضرت علی کی گستاخی ثابت کر کے اس لیول تک پہنچا سکتا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان کے اوپر اٹیمپٹ کر دیتا. لیکن ہماری یہ تربیت نہیں ہوئی ہے. ہم ان کے دفاع میں کھڑے ہوئے کہ یار مس ہینڈلنگ ہے خدا کے لیے. وہ حضرت علی کی توہین نہیں کر رہا تھا، لیکن مس ہینڈلنگ ہے اپنی جگہ، لیکن وہ انٹینشن وہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں. چونکہ بیٹھتے ہی ناسبیوں میں یہ لوگ، تو یہ لازم بات ہے کہ ان کی زبان ہمیشہ لڑکھڑاتی آل البیت کے بارے میں، ہاں باقی صحابہ کے بارے میں نہیں ہے. یہ بھی ہم سب کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. سرکار
ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور ناکام نہ ہوں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں کرتے جو مخالفین کرتے ہیں انبیاء کے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، مَا فَعَلُوا، تو کبھی یہ حرکت نہ کر سکتے جو انبیاء کے مخالفین ہیں، اگر اللہ انہیں کھلی چھٹی نہ دیتا. لیکن وہ چھٹی اس لیے دی ہوئی ہے تاکہ حق اور باطل کی کشمکش سے ہی تو پھر آپ نے جنت کمانی ہے نا. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر، اور جو یہ بہتان باندھتے ہیں آپ ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں. آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، آپ کا کام دعوت حق پہنچانا ہے. میرا خیال ہے اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.